لائرز ٹارگیٹنگ پریگننٹ وومن فار ریڈنڈنسی معروف برطانوی جریدے گارجین کی 5 جون 2009 کی اس رپورٹ کے مطابق برطانیہ میں ہر سال 30,000 حاملہ یا ماں بننے والی خواتین کو صرف اس لیے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے کہ ان کے مالکان ان خواتین کو ان کے دیگر دفتری ساتھیوں کے مقابلے میں غیر ضروری سمجھنے لگتے ہیں۔ 10 اکتوبر 2011 اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ویبسٹر یونیورسٹی کی پروفیسر راشدہ منجو نیشنل کرائم وکٹمائزیشن کی ایک سروے رپورٹ پیش کرتی ہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں 2008 میں عورتوں کے ساتھ ان کے قریبی دوستوں کی جانب سے تقریباً 5,52,000 پرتشدد جرائم کا ارتکاب کیا گیا۔ 2008 میں اوسطاً ہر روز 500 عورتیں جنسی حملوں کا نشانہ بنی، جبکہ 2007 میں قتل ہونے والی 64% خواتین اپنے ہی قریبی دوستوں یا گھر کے کسی فرد کے ہاتھوں ماری گئی۔ ٹاپ سانتے نامی برطانوی میگزین کی ایک رپورٹ کے مطابق 94% برطانوی ملازمت پیشہ خواتین بیک وقت ماں، بیوی اور ملازمت کے تقاضے نبھاتے نبھاتے بے دم ہو چکی ہیں اور اب وہ اس سپر وومن رول ماڈل سے نجات چاہتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے "It is time for super woman to put back in her box"۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سپر وومن واپس اپنے گھر کا رخ کرے، یعنی اپنی اصل ذمہ داریوں کو نبھائے۔ عورتوں کے ساتھ یہ تمام مظالم ان ممالک میں پیش آ رہے ہیں جو عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دینے کی بات کرتے ہیں اور دنیا بھر میں آزادی نسواں کے سب سے بڑے محافظ اور سب سے بڑے مراکز شمار ہوتے ہیں۔ آج پاکستانی معاشرے اور مذہبی طبقے کو ریپسٹ کہا جا رہا ہے۔ ریپسٹ پاکستانی معاشرہ نہیں ہے، ریپسٹ وہ معاشرہ ہے جہاں مرد کو مرد کے ساتھ شادی کرنے کی قانونی اجازت دی گئی ہے، جہاں مرد اینیمل لورز کے نام پر عورتوں کو دھتکار کر جانوروں کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں اور عورتوں کی مزید تحقیر کرنے کے لیے یہ بھونڈی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ animals are much easier to understand than women، کہ جانوروں کو سمجھنا عورتوں کی نسبت زیادہ آسان ہے۔ ریپسٹ وہ مغربی معاشرہ ہے جس نے عورت کو میرا جسم میری مرضی کا نعرہ دے کر اسے عملی طور پر پبلک پراپرٹی بنا دیا ہے، کیونکہ جب ایک عورت یہ کہتی ہے کہ میں اپنے جسم کی خود مالک ہوں تو اب وہ بظاہر کسی کی نہیں ہے، لیکن در حقیقت وہ سب کی ہے، کیونکہ اب سب اس کے جسم کی بولی لگا رہے ہیں اور جو سب سے زیادہ اس کے جسم کی بولی لگاتا ہے وہی اس کے جسم کا حقدار قرار پاتا ہے۔ لہٰذا میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی عورت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہی اس کی عمر ڈھلتی ہے اور اس کا وزن بڑھتا ہے اس کی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ پاکستانی معاشرے میں عورت ماں ہے، پورے گھرانے کے روحانی وجود کا سرچشمہ، عورت بہن ہے، بے لوث محبت کا کبھی نہ مٹنے والا انمول نقش، عورت بیٹی ہے، بڑے بڑے سر پھروں کو سیدھی راہ دکھا دینے والا معصوم چہرہ، عورت بیوی ہے، وفاؤں، محبتوں اور قربانیوں کا شجر عظیم، رازدار دل، رفیق حیات، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ لہٰذا پاکستانی معاشرے میں جب بہن اور والدہ کی عمر بڑھتی ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے وقار اور اس کے اختیار میں مزید اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اسلام کے حوالے سے ہم عورتوں کے حقوق کی بات کریں، عورتوں کے احترام کی بات کریں تو دیکھیے، اگر کوئی جھوٹا شخص اپنے جھوٹ کے ذریعے کسی پاک دامن عورت کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو قرآن اسے 80 کوڑوں کی سزا سناتا ہے، اور ہماری اسلامی علمیت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک امہات المؤمنین کی روایات کو اس علمیت کے ایک بڑے اور نمایاں ذخیرے کے طور پر پیش نہ کیا جائے۔ ہماری حج جیسی عظیم عبادت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک پوری دنیا سے آنے والے مسلمان ایک عظیم خاتون حضرت ہاجرہ کی سنت کو عملی طور پر زندہ کر کے نہ دکھا دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابی رسول نے 3 دفعہ یہ سوال کیا کہ میری سب سے زیادہ محبت، احترام اور حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہ جواب دیا، آپ کی والدہ۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے والد۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام انسان کی 75% کا مستحق ماں کی صورت میں ایک عورت کو قرار دیتا ہے۔ لہٰذا عورت کی تقدیس، عورت کی تکریم، اس کی عزت، اس کے وقار، اس کے مقام اور مرتبے کا سب سے بڑا ضامن اسلام ہے۔